امریکہ کی ملی بھگت سے، امریکہ کی اجازت سے یہ حملہ ہوا ہے. آپ اس قطر پر ڈرون اٹیک کو آنے والے دنوں میں کس طرح انٹرپریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے، یہ پہلی تو بات ہے، یہ ڈرون اٹیک نہیں، یہ 12 جہازوں سے انہوں نے اٹیک کیا ہے اور ایک ایک نے علیحدہ علیحدہ میزائل مارا ہے. تو یہ 12 میزائل مارے ہیں انہوں نے اور ایک ہی بلڈنگ کے اوپر مار کے اور کافی نقصان کیا ہے. مگر اصل بات جو نقصان قطر کا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ قطر کی جو ثالثی کرنے کی ایک پوزیشن تھی. قطر ایک انتہائی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ بالکل عرب ورلڈ کے اندر بھی اپنے آپ کو غیر محسوس کرتا تھا. اس نے اپنے آپ کو اتنا عالمی سطح پہ بلند کیا اور مقام اپنا حاصل کیا کہ وہ ہر جگہ ثالثی کراتا تھا اور اس نے بڑے معاملات سنبھالے. اور سب سے پہلے جو امریکہ کا جو بیس ہے جس کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے ابھی، وہ بیس تو پہلے قطر نے اپنے لیے خود بنایا، پھر امریکہ نے آ کے ان سے مانگا عارضی طور پہ، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا. تو اس بیک گراؤنڈ سے اگر دیکھا جائے تو قطر نے ہر طرح سے ایک بیلنس قسم کا اپروچ اختیار کی. اور حال میں جیسے ہی یہ ابھی صدر ٹرمپ آئے تھے، انہوں نے قطر کا جب وزٹ کیا تو انہوں نے ایک $400 ملین کا ان کی پسند کا ایک ٹرمپ کے لیے پلین دیا تاکہ اس میں سفر کر سکے، اور $1.4 ٹریلین کی بھی ڈیل کی کہ ان کے ساتھ بزنس ڈیلز انویسٹمنٹ کرنے کی. تو اس ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ قطر نے تو اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور اس کے بعد اور امریکہ کی ٹرمپ کی ہی خواہش کے اوپر حماس کے لوگوں کو بلا کے، ترکی سے بلا کے ان کے باقاعدہ آپس میں مذاکرات کرائے جا رہے تھے. اور یہ بھی طے کیا جا رہا تھا، جبکہ جو خلیل حیہ صاحب ہیں انہوں نے تو مان لیا تھا کہ یہ شرائط ہمیں قبول ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے ایک پرپوزل دیا جو کہ کسی کو قابل قبول ہو، اور اس کے بہانے ان کو اکٹھا کرایا گیا اور ان کو مارنے کے پورا پلان بنایا گیا. اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی آشیرواد تھی یا اس میں شامل تھا ٹیسٹ اپروول تھی، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس سے مختلف بات کہوں گی کہ نہیں، اصل میں یہ امریکہ کی ہی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ یا امریکہ کی رضا سے ہوا ہے، کیونکہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سال پہلے ہائی جیچ ہو چکی ہے صہیونیوں کے ہاتھوں میں. تو یہ جو زائنسٹ اینٹی ہے یہ اب امریکہ میں ہے. تو جہاں ہم اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں، مگر اصل جو اسرائیل کا جو منبع بنتا ہے اب جو اس کے طاقت کا، وہ تو امریکہ ہے. اور تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم ہر وقت امریکہ کو اور اسرائیل کو سیپریٹ کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں رہا. اب نظر آتا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہیں، اور بلکہ جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ پرو اسرائیل ہے، یا جو اسرائیل ہی کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ایک اور نام سے. آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک وردی دوسری پہنی ہوئی ہے، مگر یہ ہیں وہی اسرائیلی. اچھا میڈم، ویسے تو یعنی جو امریکن فارن پالیسی ہے اس میں کلیئر کٹ اسرائیل کی حفاظت کرنا اور اسرائیل کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کرنا وہ ان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے. تو اگر امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور اس کی حفاظت کے نام پر اس کو اسلحہ دے رہا ہے اور اس کی عالمی سطح پر سفارتی حمایت بھی کر رہا ہے، تو یہ کوئی خفیہ چیز تو نہیں ہے، یہ تو امریکہ کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. جی بالکل. مگر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات اس سینس میں، ایک تو پہلی بات ہے کہ ایسی کیا فورن پالیسی ہے کہ غلط اور صحیح کا معیار چینج کیا جائے. جو جس نے قانون بنائے ہیں دنیا میں، عالمی قوانین کا جو سربراہ رہا یا جس نے فیصلے کیے، وہی سارے قوانین توڑے. تو کیا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ اگریسر بن جائے، وہ لوگوں پہ ظلم ڈھائے، وہ ایک مہینے کے اندر 7 ملکوں کے اوپر حملے کر دوڑے، ہر ایک پہ چڑھ دوڑے، اور اس کے باوجود آپ کہیں اس کا دفاع، وہ دفاع کی پالیسی ہے. جی دفاع کرنا ہے، اسرائیل کا دفاع کرنا ہے، جیسے قطر کا دفاع کرنا بھی تھا ان کا کام. انہوں نے وہ کیوں نہیں کیا؟ اگر اسرائیل کا دفاع کرنا ہے تو انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا، جا کے حملے کر دیے، مگر اس وقت قطر کے اوپر جب کیا تو پھر کس پہ کریں گے؟ تو یہ دفاع کی کہانی بڑی غلط ہے، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. اصل میں اب اس کو ماننا پڑے گا کہ امریکہ ہی اسرائیل ہے. اچھا، نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں یہ وضاحت سے کہا ہے کہ جس طرح امریکہ کو دہشت گردوں پر حملہ کرنے کی اجازت اقوام متحدہ نے دی تھی، طالبان، اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری اور اس طرح کے تمام لوگوں کو، اور اس نے مثال دی ہے کہ جس طرح ایبٹ آباد میں امریکی فوج نے حملہ کر کے جو ٹیررسٹ تھا، مطلوب تھا جو
امریکہ کو اسامہ بن لادن اس کو ہلاک کیا، تو اس نے کہا اسی طرح کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمارے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں اور وہ دہشت گرد تنظیم ہے حماس، تو اس کا پرسو کرتے ہوئے ان کو مارنے کے لیے ہم جس ملک میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور یہ حق ہمیں اقوام متحدہ کی اس پالیسی کے تحت ملا ہوا ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ میں تو یہ بالکل یہ بکواس ہے، ان کی فضول باتیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اقوام متحدہ کی آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، چیری پکنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو اقوام متحدہ کی جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں؟ کدھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو دہشت گرد کسی کو مقرر کیا تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے گھر میں بھی گھس کے لوگوں کے حملہ کریں گے؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ کا نام استعمال کر کے ایک ناجائز بات کر رہے ہیں۔ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو کرمنل ڈکلیئر کیا گیا تو اس وقت وہ کس طریقے سے فلائی کر کے امریکہ میں جا کے بیٹھا ہے؟ کون سی اقوام متحدہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ان کی اپنی علیحدہ اقوام متحدہ ہے، وہی اقوام متحدہ جس میں سارے لوگوں کو ان کو ہر موقع پہ ان کو بتایا گیا اگر کسی کو ٹیررسٹ میں ڈکلیئر کیا گیا ہے تو یہ ان کو تو نہیں وہ پلان دیا گیا کہ آپ جب دیکھ چاہے اس کو چڑھ دوڑے یا کسی ملک پہ حملے کر دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے نا، یہ باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں، یہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، یہ غلط بات کا سہارا لے رہے ہیں۔ پاکستان کے اوپر انہوں نے اس طریقے سے کہہ دیا کہ اگر وہ اس کو اجازت ہے تو کل کو پاکستان بھی کہے گا کہ پھر ٹھیک ہے ہم بھی انڈیا میں گھس جاتے ہیں، ہم ہر جگہ ہر ایک پہ حملہ کرتے ہیں، ہم بھی اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں کہ کوئی قطر کا آپ نے حملہ کیا ہے۔ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، آپ نے ایران پہ حملہ کیا ہم حملہ کر دوڑے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ جس کو کہتے ہیں نا یہ بزدل کا لاجک ہے۔ اوکے جی، وقار اسلم صاحب، آپ نے عظمی گل صاحبہ کی باتیں سنی، آپ کی ٹیک کیا ہے اس میں؟ جی دیکھیں، قطر کا شروع سے ہی یہ ایک پرسپیکٹو سمجھا گیا ہے یا ایک پرسیپشن اس کی بن چکی ہے کہ وہ امریکہ کا ماؤتھ پیس رہا ہے، امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے ہر طرح سے، اور جب وہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے اور جب وہ ایران کی طرف سے کچھ میزائل پھینکے جا رہے تھے تو قطر نے بھی، لبنان نے بھی اور کچھ اور ممالک نے بھی ان کو انٹرسیپٹ کیا جو کہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکیں۔ تو قطر تو بیسیکلی ڈیفنس کرتا رہا ہے ایک ٹائم تک اسرائیل کی، تو مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ حماس کے لیڈرز کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بلانے کے بعد اچانک سے مطلب یہ 6 میزائل داغ دیے جاتے ہیں، تو یہ تو ایک پری پلانڈ چیز تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں قطر کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی اتنی معصوم تھی کہ انہیں پتہ نہیں چلا یا ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ مہرہ بن کے ایک قطر ماؤتھ پیس بھی رہا ہے امریکہ کا، اور مہرے کے طور پر امریکہ نے اسرائیل کی جو سبکی ہو گئی تھی ایران اسرائیل وار میں، ٹرمپ نے جو تھوڑی سے بیان داغ دیے تھے کہ اسرائیل اور ایران دونوں تھوڑا خیال کریں، اور مجھے دونوں پہ بہت غصہ ہے، اس کا میل سے بھرپائی کی گئی ہے اس حملے کو کرا کے کہ جو اسرائیل ہے وہ ابھی بھی مطلب اتنی ہی قوت رکھتا ہے، اسے اسی طرح آرمامنٹ دیے جائیں گے، اس کو اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور مطلب اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ کلین شاٹ کھیلنے کی اس کو اجازت دی جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے اقوام متحدہ بھی کیا کر رہی ہے، اقوام متحدہ نے اسرائیل کا نام لیے بغیر ایک مذمتی قرارداد پیش کیا، مطلب ڈٹائی کی اور ڈر خوف کی انتہا ہے کہ وہ اتنے خائف ہو گئے کہ انہیں لگا کہ اگر وہ اسرائیل کا نام لکھ دیں گے تو مطلب اسرائیل کی سبکی ہوگی، اسرائیل کیونکہ چیمپئن ہے اور اسرائیل کو ظلم و بربریت کرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، ان کو اجازت ملی ہوئی ہے، تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اسرائیل کا نام تک نہیں لیا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ملی جلی سازش اور مطلب ایک پری پلانڈ منصوبہ لگتا ہے۔